اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ افنان، جوہر، علی عباس، وسیم، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ فاطمہ، آفتاب، کسا، سید لکھانی میم، نشاط فاطمہ، صدف فاطمہ، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ سکینہ نقوی خانم نہیں آئی، پرتیبہ خانم نہیں آئی، شیلا اور غنچہ فاطمہ، شازیہ، فرحین نہیں آئے. باقی لوگ ہماری گفتگو کتاب میزان الصرف میں ہم نے مکمل کی تھی. کتاب میزان الصرف ہم نے لکھ کے پڑھ کے یاد کر کے پریکٹس شروع کی تھی اور ہم نے منشیب میں آ کے اس کا نقشہ لکھوایا تھا. باقی چیزیں کیونکہ منشیب کی کتاب سے پڑھنے کی ہیں اس لیے باقی تو ہماری گفتگو کیونکہ میزان ختم ہو چکی ہے ایک طرح سے، صرف کتاب سے پڑھنا باقی ہے، تو ہم یہاں سے کتاب شروع کرتے ہیں. دیکھیے یہ جو کتاب لکھی ہوئی ہے انہوں نے یہاں پر اردو میں ہر چیز کی تعریف اور وہ مثال کے ترجمہ بھی دے دیا ہے. ٹھیک ہے، آپ اگر دیکھنا چاہیں تو کیسے دیکھنا ہے. جیسے یہ نمبر 1 پڑھا ہے تو یہاں نمبر 1 میں جائیے. سوال، لفظ اللہ کو کیوں یہاں پر مقدم کیا گیا؟ بسم اللہ. یہ سب کچھ ایسے سوالات جوابات ہیں، کچھ ضروری بھی ہو سکتے ہیں آپ کے لیے. جیسے نمبر 2 یہاں پڑا ہوا ہے تو یہاں دیکھیے مصنف نے اپنی کتاب کو بسم اللہ اور الحمدللہ کے ساتھ کیوں شروع کیا؟ جواب کیونکہ حدیث شریف میں ہے. حدیث میں ہے کیا ہے جی کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ وبحمد اللہ فہو ابتر. جو ہر وہ کام جو شروع نہ کیا جائے بسم اللہ اور الحمدللہ کے ذریعے وہ ابتر ہوتا ہے. ابتر یعنی ادھورا، دم بریدہ. ٹھیک ہے، اور ایسے نمبر پڑھے میں آپ دیکھ سکتے ہیں. جیسے نمبر 4 پر یا باقاعدہ طریقے اس میں دے رکھے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے سائڈ میں. جیسے نمبر 8 پہ جو آیا ہوگا سب ماضی کو کیوں مقدم کیا؟ پہلے مضارع بھی بیان کر سکتے تھے. ماضی کو کیوں؟ کیونکہ اس کا زمانہ مقدم ہے، ظاہر کی بات ہے گزرا ہوا زمانہ مقدم ہے. تو کچھ سوالات جوابات ایسے ہی دے رکھے ہیں، آپ اگر چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، ورنہ مین کتاب یہ دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں. کون اللہ؟ رب العالمین جو عالمین کا پالنے والا ہے. والعاقبت اور عاقبت متقین کے لیے ہیں، آخرات متقین کے لیے ہیں. والصلاۃ درود و سلام علی رسولہ اس کے رسول پر یعنی اللہ کے رسول پر. کون اللہ کے رسول؟ محمد. اور کس پہ درود؟ و آلہ ان کے آل پر سلام، و اصحابہ اور ان کے اصحاب پر اجمعین. بیدان آپ لوگ جان لیجئے بھلے جی جی ٹھیک ہے. اسعدک اللہ تعالی فی الدارین. اسعدک آپ کو سعید قرار دے، نیک بخت قرار دے اللہ تعالیٰ آپ کو فی الدارین دونوں جہان میں نیک بخت قرار دے. بیدان جان لیجئے کہ جملے افعال متصرفہ تمام، جملہ یعنی تمام کے تمام افعال متصرفہ، وہ تمام افعال جن کی گردانیں آتی ہیں 3 طرح کے ہوتے ہیں. برسے بنیاز 3 طرح سے: ماضی و مستقبل و حال. ماضی ہے، مستقبل اور حال ہے. وہ ہر چیز جز ان سے چیز اور جو کچھ ان تینوں کے علاوہ ہے. جز یعنی علاوہ، جو کچھ ماضی مستقبل حال کے علاوہ ہے متفرع ہم عظیم، انہی سے متفرع ہے. انہی سے متفرع ہے، انہی سے نکلا ہے، انہی سے شاخ در شاخ نکلی ہے. ٹھیک ہے جی. اما ماضی، اب دیکھیے کہ کر کے شروع کر رہے ہیں. ماضی مستقبل حال ماضی. فعلی رہو یعنی فعل کی تعریف کر رہے ہیں ماضی کی. ماضی اس فعل کو کہتے ہیں کہ بے زمانے گزشتے تعلق دارت، گزرے ہوئے زمانے سے تعلق رکھتا ہے. وہ آخر او مبنی باشد، اس کا آخر مبنی ہوتا ہے. مبنی قائل پہ ہوتا ہے، مبنی بار فتح ہوتا ہے. قلت حروفہ او کثرت، دیکھیں یہاں پہ عربی ورڈ یوز کر دیا. قلت اس کے حروف چاہے قلت کم ہو
او کثرت، ماضی کے فعل چاہے کم ہو، جیسے نصرہ 3 ہی حرف ہیں، چاہے زیادہ ہو، استنصرہ 6-7 حرف ہو گئے، استنصرہ 3 حرف ہیں، صرفہ میں 4 ہیں، فاعلہ میں 4 ہیں، دحرجہ میں 4 ہیں جی۔ ماضی چاہے 3 حرف کم حروف والا ہو، 3 حرفی چاہے 3 حرف سے زیادہ، اس کا آخر مبنی بر فتح ہوتا ہے، دیکھیے چاہے دحرجہ کہہ دیجیے 4 حرفی تب بھی دحرجہ آخر مبنی بر فتح ہے، چاہے نصرہ چاہے استنصرہ سب چاہے زارف والا، مگر پہ عارض مبنی بر فتح ہوتا ہے آخر، لیکن کسی وجہ سے بدل جاتا ہے۔ کس وجہ سے بدلتا ہے یاد ہے؟ مثال کے طور پر واو آ جائے ضمیر ضربو ضربو ضربا ضربا ضربو، واو آ گئے تو آپ تھوڑے جائیں گے اگر مبنی بر فتح ہوگا فتح کا ہے بے کے اوپر پیش ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں بھائی؟ انہوں نے کہا کہ ماضی چاہے اس کے حروف کم ہو، کم سے مراد 3 سے کم نہیں، چاہے زیادہ ہو، زیادہ دیکھیے ایک حرف کی زیادہ کتنے لکھی تھی سارا جی، اکرما میں 4 ہے جی، صرفہ میں 4 ہے جی، استنصرہ 4، دحرجہ تدحرجہ، دیکھیے آپ سب کے سب مبنی بر فتح ہے نہیں ہے؟ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ماضی مبنی بر فتح ہوتا ہے اس کا آخر، چاہے اس کے حرف کم ہو چاہے زیادہ ہو، سمجھ میں آیا؟ مبنی بر فتح ہوتا ہے مگر عارض، مگر یہ کہ کوئی عارض یعنی علت یا وجہ آ جائے، مثلا نصرہ کی گردان جب کریں گے نصرہ نصرہ نصارو، تو آپ کیا ہے یہاں پر دیکھیے رے پہ فتح تھا یا ضمہ آ گیا، تو یعنی عارض یعنی وجہ علت آ گئی کہ واو ضمیر ہے، اس سے پہلے ضمہ ہوتا ہے، اس لیے ہم اسے کہیں گے مبنی بر ضم ہے۔ یہاں ماضی کی اصل کیا ہے؟ مبنی بر فتح، دیکھیے یا مثال کے طور پر مبنی بر سکون بھی آتا ہے ماضی آ رہے، بلکہ مبنی بر سکون زیادہ جگہ آتا ہے، مبنی بر سکون زیادہ جگہ یہاں سے لے کے نصرنا چھٹے سیغے سے لے کے نصرنا چھٹے سے لے کے کہاں تک 14 تک، نصرنا نصرتا نصرتما نصرتم نصرتے نصرتما نصرتنا نصرتو نصرنا، 5 8 4 9 سیغوں میں تو مبنی بر سکون ہے جی، اور ایک میں مبنی بر ضم ہے جی، تو 10 ہو گئے، تو اس کا مطلب 4 سیغے ہیں مبنی بر فتح کے، نہیں دیکھو نصارا نصارا جی، نصارت نصارتا، یہ 4 ہی سیغے ہیں جو مبنی بر فتح ہے جی، ایک مبنی بر ضم ہے 5 اور باقی کتنے بچے 9 مبنی بر سکون ہے، تو جو زیادہ ہونا چاہیے سیدھا سیدھا کہتے ہیں ماضی مبنی بر سکون ہوتا ہے، مگر یہ کہ کچھ جگہ پہ ہے لیکن نہیں، ماضی کی اصل مبنی بر فتح ہونا، ٹھیک ہے۔ باقی اگر کوئی وجہ آ جائے علت آ جائے، جیسے یہاں پہ علت واو آ گئی اس کی وجہ سے یہاں مبنی بر فتح نہیں رہا، یا یہاں پر ضمیر مرفوع متصل آ گئی اور ضمیر مرفوع متصل اس سے پہلے ساکن ہی ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ ساکن ہوا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ ورنہ ماضی مبنی بر فتح ہوتا ہے، چاہے قلت حروفہ او کثرت، قلت حروفہ او کثرت، چاہے اس کے حروف کم ہو چاہے زیادہ، مبنی بر فتح ہوتا ہے ماضی کا، سمجھ میں آیا جی؟ ابھی جو باب ہے اگلے بابوں میں پتہ لگے گا۔ پھر یہ کہہ رہے ہیں مگر جیسے فعلا فعلا فعولا 3 مثالیں دی انہوں نے، کیوں دی 3 مثالیں؟ 4 بلکہ 3 مثالیں کیوں دی؟ اس لیے دی کہ ماضی کا عین فعل پہ فتح بھی آتا ہے، کبھی کسرہ آتا ہے، بھی آتا ہے، انہیں 3 وزن پہ آتا ہے، چاروں کو موزون فعلا مثال دی ہے 3 حرف سے زیادہ کی، کہ 3 حرف ہوں چاہے 4 حرف اصلی ہو، جیسے رباعی مجرد کی، یہ سب موزون ہے، موزون جن کے اوپر وزن کیا جاتا ہے، باقی اسی کے اوپر تولا جائے گا، جسے بھی تولا جائے گا، فعلا پہ نصرہ، فعلا پہ سمعا، فعلا پہ کروما، فعلا پہ دحرجہ تول لیجیے آپ، جیسے انہوں نے ضربا سمعا کروما وعثرا کو تولا ہے، سمجھ میں آیا؟ جی اب آ گیا یہ تو تھا فعل ماضی کی تعریف اور اس کے بارے میں بتا دیا مبنی بر فتح ہوتا ہے۔ اما مستقبل
جو کہ فعل کی تین تمام افعال متصرفہ تین طرح کے ہیں نا، ماضی، مستقبل، حال۔ مستقبل فعلی رفعیت، مستقبل اس فعل کو کہتے ہیں کہ بزمانہ آئندہ تعلق دار، آئندہ زمانے سے تعلق رکھتا ہے۔ وآخر او مرفوع باشد، اس کا آخر مرفوع ہوتا ہے، یضربو ہوتا ہے نہیں، جی کہیں پہ ضمہ ہوتا ہے علامت رفع، کہیں پہ نون مضارع میں، مگر یہ جو کوئی وجہ آ جائے تو پھر فرق پڑ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یضربنا تضربنا مبنی ہے، مثال کے طور پر مبنی پر سکون، چون یفعلو، یا مثال کے طور پر لام آ جائے لن آ جائے پھر مرفوع تھوڑے جائے گا۔ یفعلو یفعلو یفعلو، یہاں بھی تین مثالیں کیوں دی؟ تاکہ یہ بتا سکیں کہ ثلاثی مجرد میں عین الفعل پہ فتحہ بھی آتا ہے، کسرہ بھی، ضمہ بھی۔ یفعللو رباعی مجرد کی مثال دے دی، یضربو یسمعو یکرمو یبعثرو۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اگر میں کتاب کے بغیر دیکھے اپنے طریقے سے جو میں نے لکھوایا ہے سب کچھ وہ نہ کراتا تو اس سے آپ کو سمجھ میں آتا؟ جی کیا سمجھتے آپ ان سے؟ کچھ بھی نہیں۔ اما حال فعلی رفعیت، حال اس فعل کو کہتے ہیں کہ بزمانہ موجودہ تعلق دار، موجودہ زمانے سے تعلق رکھتا ہے۔ میں نے آپ کو سب چیزیں ڈیٹیل میں لکھوائی ہیں، اس میں سب چیزیں اس میں ڈیٹیل میں لکھوائی ہیں، آپ ایسے ہی تھوڑی تھوڑی سی بات کیا گزر کے دیکھیے۔ موجودہ زمانے سے تعلق رکھتا ہے جی۔ وہ صیغہ حال، حال کا جو صیغہ ہے ہمچو صیغہ استقبال است، مستقبل کی طرح ہے۔ آپ کو یہ نہیں ہے کہ یضربو مستقبل کے لیے، حال کا بھی وہی ہے، دو زبانوں پہ دلالت کرتا ہے۔ پھر یہ کہہ رہے ہیں وہ اظہر یہ کی ازن ماضی مضارع، ان میں سے ہر ایک سے ماضی اور مضارع کے 14 کلمے بیرون میں آئے، 14 کلمے باہر آتے ہیں بن کے، یعنی 14 صیغے بنتے ہیں۔ میں نے آپ کو صیغے کتنا آسان اچھے طریقے سے ڈیٹیل میں لکھوایا، انہوں نے اتنا آسانی سے کہہ دیا۔ سے اذان مذکر، 3 مذکر کے لیے، مذکر غائب کے لیے، وہ سے اذان اور اس میں سے 3 مؤنث غائب، مؤنث غائب کے لیے ہیں، 3 مذکر حاضر کے لیے اور 3 مؤنث حاضر کے لیے۔ انہوں نے تو ایسا 2 حکایت نفس متکلم کے لیے ہیں، ایسے بتا دیا انہوں نے۔ پھر یہ کہہ رہا ہے در اول صیغہ وحدان حکایت نفس متکلم، در واحدان متکلم یعنی واحد متکلم کے پہلے صیغے میں مذکر اور مؤنث یکساں ہیں۔ مارا مجھے ایک مرد نے یا ایک عورت نے، مارتے ہیں یا ماریں گے ہمیں، میں ایک مرد یا ایک، یعنی مذکر مؤنث کے لیے سیم ہے، الگ سے نہیں۔ اور دوسرا جو جمع متکلم کا صیغہ ہے اس میں تثنیہ جمع مذکر مؤنث سب مساوی ہے۔ مارا ہم 2 مردوں نے یا 2 عورتوں نے یا سب مردوں نے یا سب عورتوں نے، یا مارتے ہیں یا ماریں گے ہم سب مرد یا ہم 2 مرد یا 2 عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں، اس میں بھی یہ مساوی۔ وہ ہر یہ کی ازن ماضی مضارع، ان میں سے ہر ایک ماضی اور مضارع کی 2 قسمیں، 2 گنے، 2 طرح کا ہوتا ہے، معروف اور بھائی ماضی معروف ماضی مجہول، مضارع معلوم مضارع، اور یہ سب کے ساتھ ان میں سے ہر ایک، یہ معروف اور مجہول میں سے دونوں میں سے ہر ایک 2 قسمیں ہیں، مثبت معروف منفی معروف، مثبت مجہول منفی مجہول۔ تو ایک کی 4 بن گئی نہیں بن گئی، یاد ہے نہیں یاد ہے؟ مثال کے طور پر میں ماضی، مثال کے طور پر میں کہوں ماضی مطلق، ماضی مطلق آپ انہوں نے بتایا ہے معلوم ہوتا ہے یا مجہول ہوتا ہے، مجہول۔ اب یہ ان میں سے ہر ایک، ان میں سے معلوم بھی 2 طرح کا ہوتا ہے اور مجہول بھی 2 طرح کا ہوتا ہے۔ معلوم مثبت، معلوم بولیے منفی، مجہول مثبت، مجہول منفی۔ ہو گئے نہیں ہو گئے؟ میں نے آپ کو ایسے کر کے لکھوا دیا تھا، یہ ماضی مطلب میں نے مثبت منفی یہاں لکھوا دیا تھا، مثبت منفی پھر اس کا بھی معلوم مجہول۔ تو آپ دیکھیے 4 بن گئی، ایک کی 4 بھائی، ماضی مطلق مثبت معلوم، ماضی مطلق منفی معلوم، ماضی مطلق مثبت مجہول، ماضی مطلق منفی مجہول، ایسے میں نے آپ کو ڈیٹیل میں لکھوایا تھا۔ بحث اس بات میں فعل ماضی معروف، ماضی معروف، فعل ماضی معروف مثبت کی بحث انہوں نے یہاں گردان دے دی، وزن موزون دیے ہیں، وزن آپ کو تولنا ہے جی۔ فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتو۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ جی ٹھیک چلیے۔ اب فعلا انہوں نے نیچے ترجمہ دے دیا، تم 2 مردوں نے کیا،
فعلا کیا، کام کیا، جو بھی کیا. فعلا تم دو مردوں نے، فعلو تم نے تو یہاں پہ دے رکھا نیچے، یہ فعلتما سے دیا. فعلا اسے ایک مرد نے کیا، فعلا ان دو مردوں نے، فعلو ان سب مردوں نے، فعلت اسے ایک عورت نے، ان دو عورتوں نے، ان سب عورتوں نے. تجھے ایک مرد نے، تم دو مردوں نے، تم سب مردوں نے. تجھے ایک عورت نے، تم دو عورتوں نے کیا، تم سب عورتوں نے کیا. میں نے کیا یعنی مجھے ایک مرد یا ایک عورت نے کیا. فعلنا ہم دو مرد یا دو مردوں عورتوں یا سب مرد یا سب مردوں نے کیا. ٹھیک ہے. فصل ان ہمیں کے گفتشو، یہ جو اوپر کہا گیا سب بحث اس بات فعل ماضی معروف بود. بحث کس ماضی میں بحث تھی؟ ماضی معروف کی، فعل ماضی معروف مثبت کی، فعل ماضی معروف مثبت کی بحث تھی. ابھی کہہ رہے چون اگر خواہی آپ چاہیں کہ مجھول بنا کنی، یعنی اگر آپ مجھول بنانا چاہیں، اگر آپ مجھول بنانا چاہیں تو انہوں نے کیا کہا؟ فاؤل فعل را ضم کن، فاؤل فعل کو ضمہ دیجئے، عین الفعل را کسرے کن، و لام الفعل را بر حالت خود بے گزار. ہو گیا فعلا، ہے نہیں؟ فعلا. میں نے آپ کو ایسے نہیں لکھوایا تھا، اس میں ڈاٹا تھا بلکہ. کیوں؟ کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ صرف ثلاثی مجرد کا رٹ کے بیٹھ جائیں، پھر غیر ثلاثی مجرد میں جا کے پھر سے میں آپ کو مجہول کا قاعدہ الگ طریقے سے سکھاؤں. میں نے آپ کو ایسا سکھا دیا، ما قبل آخر کو کسرہ دیجئے اور اس سے پہلے جتنے بھی متحرک آتے ہیں اس کو ضمہ دیجئے. اب اس میں آپ یہ دیکھیے، اس میں یہ دیکھیے کہاں ہے وہ مثال، یہاں ادھر دیکھیے، یہاں پہ جو پہلے صفحے پہ دے رکھا ہے فعلا 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 فعلنا. اگر آپ کو یہ سکھا دیا جائے جیسے انہوں نے یہاں بتایا فاؤل فعل کو ضمہ دیجیے، عین الفعل کو کسرہ دیجیے، تو فعلا. تو اگر یہ قاعدہ آپ رٹ لیں گے تو یہ یہاں نہیں کر پائیں گے یہ کام، کیونکہ یہاں پہ اگر آپ فاؤل فعل کو ضمہ دیں گے اور عین الفعل کو کسرہ تو فعلا ہو جائے گا، جو کہ غلط ہے. جی جو کہ غلط ہے. تو میں نے آپ کو ایک ایسا قاعدہ یاد کرایا ہے جو آپ کو الگ الگ یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ایک ہی قاعدہ ہر جگہ چل جائے گا. کلت حروفہ او کسرہ، ٹھیک ہے. کلت حروفہ، میں نے کہا ما قبل آخر کو کسرہ دے دیجئے، اس سے پہلے جتنے بھی متحرک حرف ہیں، یہاں پہ متحرک حرف ہے تو ہو جائے گا فعللا. سمجھ میں آیا نہیں؟ ہاں. تو میں نے جو یاد کرایا آپ کو ایسا یاد کرایا ہے کہ جو آپ کو ہر جگہ کام آئے گا، ایک ہی قاعدہ. انہوں نے جو بتایا ہے وہ صرف یہاں کام آئے گا جہاں تین حرف کا ماضی ہے فقط، فاؤل فعل کو ضمہ، عین الفعل کو کسرہ. سمجھ میں آیا نہیں؟ جی. تو آپ والا یاد رکھیں جو میں نے یاد کرایا ہے، کیونکہ وہ ہر جگہ چلے گا، وہ ہر جگہ چلے گا. جو کہہ رہے جب آپ مجہول بنانا چاہیں تو فاؤل فعل کو ضمہ دیجیے، عین الفعل کو کسرہ دیں، اور وہ جی در دو حال، دو حالتوں میں لام الفعل بر حالت خود بے گزار. جی دو حالتوں میں، چاہے معروف ہو چاہے مجہول، اس کو لام الفعل کو اس کی حالت میں مبنی برپا تاکہ ماضی مجہول بن جائے. اب یہ دیکھیے اس کی گردان دے دی، فعلا فاؤل فعل کو ضمہ، عین الفعل کو کسرہ، فعلا فعلا فعلو. یہ میں آپ کو سکھا چکا ہوں، ٹھیک ہے. آپ کو نوسیرا زوربا قتلا سکھا چکا ہوں. فعلا کیا گیا وہ ایک مرد، فعلت کی گئی وہ ایک عورت مثلا. اب یہ تھا ان ہمیں کے گفتشود، یہ سب جو کہا گیا بحث سے اس بات فعل ماضی مجہول بود، ماضی مجہول مثبت کی بحث تھی. چون خواہی نفی بنا کنی، اگر آپ نفی بنانا چاہتے ہیں تو مائے نفی در اول او در آ، مائے نفی اس کے شروع میں لے آئیے تو ماضی منفی بن جائے گا. مائے نفی در لفظ ماضی ہی عمل نمی کند نہ کند، مائے نافیہ ماضی کے لفظ میں کوئی اثر نہیں کرتا، لفظ میں کوئی فرق نہیں ڈالتا، فقط معنی بدل دیتا ہے، جیما مثبت سے منفی کر دیتا ہے. چنان کے بود جیسا تھا اس کا لفظ، ہم بران طریق باشد اسی طریقے سے رہتا ہے. لیکن عمل در معنی کند، لیکن عمل معنی میں کرتا ہے، یعنی مثبت کو منفی میں پلٹ دیتا ہے. جیسے ماضی معلوم تھا فعلا، ما بڑھا دیجیے ما فعلا، ماضی مجہول تھا فعلا، ما بڑھا دیجیے. دونوں گردانے آپ کو نیچے یہ رکھیے جو میں آپ کو پہلے سے یاد کرا چکا ہوں. باقی انشاءاللہ کل دیکھیے ماضی مطلب، باقی انہوں نے دیکھیے سارے ماضیاں ایک صفحے میں بیان کر دیے، سارے ماضی ماضی مطلب کے شروع میں قد بڑھا دیں گے تو ماضی قریب بن جائے گا، ماضی مطلب کے شروع میں کانا کی گردان بڑھا دیں گے تو ماضی بعید بن جائے گا، لیتا بڑھا دیں گے تو یہ بن جائے گا ماضی لیتا ما بڑھا دیں گے. سیدھا سیدھا بتا دیا انہوں نے، میں نے آپ کو ہر چیز ڈیٹیل میں بتائی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد.